الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ ختم ہونے کے قریب کو ہے. تاخراتیں بھی شروع ہو چکی ہیں، 2 تاخراتیں مکمل ہوئی ہیں، باقی 3 راتیں ہیں. بہت ہی تھوڑا سا حصہ رمضان کا باقی ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس بچے ہوئے رمضان کی صحیح قدر کریں، اس کی اہمیت کو دل میں بٹھا کر اللہ کی عبادت میں اللہ کے مرضی کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے مطابق رمضان کا بچا ہوا حصہ گزارنے کی کوشش کریں. گزشتہ جمعہ میں بھی میں نے کہا تھا کہ رمضان آ رہا ہے، جا رہا ہے، زندگی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہو رہی ہے، تو یہ چیز ہمارے لیے بڑی بدنصیبی کی چیز ہے کہ رمضان کا مقصد ہی یہ ہے کہ مسلمان کی زندگی میں کوئی خاص تبدیلی رمضان کی برکت سے پیدا ہو جائے. اسی لیے اللہ رب العزت نے 1 مہینے کے روزے فرض فرما دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تراویح کو سنت قرار دے دیا ہے. تو اس لیے جو بچا ہوا حصہ ہے رمضان کا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے. اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں اس بچے ہوئے رمضان کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس بچے ہوئے حصے کو تیرے اور تیرے نبی کے مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. رمضان کے تعلق سے، روزوں کے تعلق سے، تراویح کے تعلق سے اور کچھ ضروری مسائل بہت سارے بیان ہو چکے ہیں. اس کے بعد زکوٰۃ کے تعلق سے بھی گزشتہ جمعہ میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے، اس کا مقام و مرتبہ شریعت کے اندر کتنا بڑا ہے، زکوٰۃ دینے سے دینے والے کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور جس کو دے رہے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ضروری مسائل بھی گزشتہ جمعہ میں زکوٰۃ کے تعلق سے بیان ہوئے ہیں. امید ہے مجھے کہ وہ باتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی. اگر ذہنوں میں ہوں، دل دماغ میں ہوں، تو ان باتوں پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ رمضان کی ایک اہم عبادت صدقہ فطر بھی ہے. صدقہ فطر کا تعلق بھی رمضان کے مبارک مہینے سے ہے. گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے. زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے.
یہ الگ بات ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم لوگ زکوٰۃ رمضان کے مبارک مہینے میں ادا کرتے ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن یہ بات تو مسلم ہے، حقیقت ہے کہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان کے مہینے سے دور دور تک نہیں ہے، لیکن فطرے کا تعلق رمضان کے مبارک مہینے سے بہت گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حدیث میں کہ اللہ رب العزت نے اس امت کے مالداروں پر صدقہ فطر واجب قرار دے دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر ادا کرنے میں بہت ساری حکمتیں ہیں، اس میں سے سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں روزے رکھ کر کچھ غلطیاں، کچھ خامیاں، کچھ خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں، تو جو مسلمان رمضان کے مبارک مہینے میں یا عید الفطر کے دن صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو روزوں کی حالت میں جو گناہ ہوا ہے، جو خطائیں ہوئی ہیں، وہ صدقہ فطر کے برکت سے اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ گویا کہ صدقہ فطر روزوں کی زکوٰۃ ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان اللہ کا محبوب بنتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں بھی کچھ نہ کچھ غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں۔ جس طریقے سے نماز کے اندر سجدہ سہو واجب ہو جائے، سجدہ سہو کب واجب ہوتا ہے؟ جبکہ فرائض کے ادا کرنے میں دیر ہو جائے، یا فرائض ایک جگہ ادا کرنے سے اس جگہ ادا نہیں کیا بلکہ دوسرے جگہ ادا کر رہا ہے، واجب کے چھوٹ جانے سے، واجب کے ادا ہونے میں دیر ہونے سے، واجب کو اپنے مقام سے ہٹا کر دوسرے مقام میں ادا کرنے سے، ان تمام صورتوں میں سجدہ سہو نماز میں واجب ہوتی ہے۔ غلطی ہو گئی نماز میں، آخر میں سجدہ سہو کر لیے تو نماز پوری ہو جائے گی، سجدہ سہو نہیں کیے تو نماز کیا کرنا پڑے گا؟ دہرانا پڑے گا۔ واجب الاعادہ جس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی فرض اگر چھوٹ جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی، لیکن فرض ادا کرنے میں دیر ہو گئی، فرض ایک جگہ ادا کرنے کے دوسری جگہ ادا ہو گیا، واجب چھوڑ گیا، واجب کے ادا کرنے میں دیر ہو گئی، یا واجب ایک جگہ ادا کرنے کے دوسرے جگہ ادا ہو گیا، تو ان تمام صورتوں میں اگر مسلمان سجدہ سہو نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی اور اس نماز کو دوبارہ ادا کرنا پڑے گا۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ رمضان کا مبارک مہینہ گزار کر روزوں کا اہتمام کر کے، تراویح کا اہتمام کر کے، آخر میں یا پھر عید الفطر کے دن فطرہ ادا کر دیتا ہے، تو جو خامیاں، جو غلطیاں اس کی رمضان کے مبارک مہینے میں ہوئی ہیں، ان غلطیوں کو اللہ فطرے کی برکت سے معاف کر دیں گے۔ اب دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ یہ دعویٰ کر سکے کہ روزے کی حالت میں مجھ سے چھوٹی غلطی بھی نہیں ہوئی، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو اور بھول غلطی کو ملا کر پیدا فرمایا ہے، انسان سے ہی بھول ہوتی ہے، انسان سے ہی گناہ ہوتا ہے، انسان سے ہی غلطی اور خطا سرزد ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فطرہ ادا کرنے سے رمضان میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اللہ ان غلطیوں کو معاف کر دیں گے۔ اب فطرے کے تعلق سے بھی بہت ساری باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت ساری غلطیاں لوگ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کا فطرہ ادا نہیں ہوتا۔ سب سے بنیادی بات کہ فطرہ کس پر واجب ہوتا ہے، تو جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر فطرہ بھی واجب ہے، ایک مسئلہ یہ تو ہے۔ اور زکوٰۃ میں فطرے میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے شرط یہ ہے مال نامی ہونا، یعنی بڑھنے والا مال ہونا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مال کے اوپر سال کا گزرنا، اور ضروریات اصلیہ سے زائد ہونا، یہ تین چیزیں زکوٰۃ میں شرط ہیں۔ لیکن فطرے کے لیے یہ چیزیں شرط نہیں ہیں کہ اگر کسی کے پاس مال ہے
اور کتنا ہے؟ 50 پر اڑی تولے چاندی کے برابر ہے، تو اس کے اوپر سال نہ گزرے تب بھی فطرہ واجب، اور وہ مال بڑھنے والا نہ ہو تب بھی اس پر فطرہ واجب۔ اور ضروریات اصلیہ میں سے دو چیزیں آتی ہیں، ایک وہ ضروریات جس کے بغیر انسان کی زندگی نہیں گزر سکتی، اس کے اوپر تو فطرے کا مسئلہ نہیں ہے، جیسا کہ کھانا پینا ہے، بدن ڈھانکنے کے لیے کپڑا ہے، اور اسی طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے ایک گھر انسان کو ضرورت ہے۔ تو یہ بہت ہی ضروری چیزیں ہوتی ہیں، کھائے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا، زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بدن کو ڈھانکا کرو، اور فرض ہے کہ ہر مسلمان مرد اپنے کمر سے لے کر ناف سے، جس کو ہم بمبئی کہتے ہیں، وہاں سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ حصہ ڈھانکنا ہر مسلمان مرد کے لیے فرض ہے۔ عورت کے لیے، عورت کے سر کے بال سے لے کر پیر کے تلوے تک پورا بدن اس کا ستر عورت کے اندر آتا ہے، پورا بدن ڈھانکنا عورت کے لیے فرض ہے، اور مرد کے لیے کم سے کم اتنا ڈھانکنا فرض ہے۔ اگر کوئی مسلمان جس کے پاس ضروریات اصلیہ سے زائد کوئی مال نہیں ہے، مثال کے اعتبار سے کھانا اس کے پاس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کپڑا اس کے پاس ہے، رہنے کے لیے گھر ہے، اتنا اس کے پاس ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی پیسہ، کوئی مال، کوئی سونا چاندی، کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، تو ایسے مسلمان غریب مسکین پر زکوٰۃ بھی واجب نہیں اور فطرہ بھی واجب نہیں۔ اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ضروریات اصلیہ میں دو قسم کی چیزیں آتی ہیں، ایک جیسا کہ ابھی میں نے کہا کھانا اور بدن ڈھانکنے کے لیے کپڑا، ایک یا دو جوڑی، اور رہنے کے لیے ایک سادہ سا گھر، یہ چیزیں بہت ہی ضروری چیزیں ہیں۔ فطرے کا مسئلہ، فطرے کا ان چیزوں کے لیے، فطرے کے لیے شرط نہیں رکھا گیا کہ یہ چیزیں ہوں گی تو فطرہ واجب ہوگا۔ تو اس کے علاوہ کچھ چیزیں ضروریات میں آتی ہیں، جیسا کہ موبائل ہے، گاڑی ہے، اور فرنیچر ہے، گھر میں رکھا ہوا فریج ہے، واشنگ مشین ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں، تو یہ بھی ضروریات اصلیہ میں سے آتی ہیں۔ لیکن شریعت کہتی ہے کہ بھئی یہ چیزیں وہ ضروریات میں نہیں ہیں جس کے بغیر انسان کی زندگی نہیں گزرتی۔ گھر میں فریج نہیں ہے، کوئی دنیا کا انسان ایسا نہیں ہے کہ بھئی فریج نہ ہونے کی وجہ سے مر گیا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کسی کے گھر میں واشنگ مشین نہیں ہے، واشنگ مشین نہیں ہونے کی وجہ سے گھر کے لوگ جو ہے موت کے شکار ہو چکے ہوں، گاڑی نہیں ہونے کی وجہ سے مر گئے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ضروریات اصلیہ جو چیزیں ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک وہ جس میں جان کا خطرہ ہوتا ہے، ایک وہ جس میں جان کا خطرہ نہیں ہوتا لیکن ضروریات میں آتی ہیں۔ تو اس میں پہلی چیز کے لیے شرط نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہوں گی تو اس کے اوپر فطرہ واجب، بلکہ دوسری چیزیں جیسا کہ گھر کی واشنگ مشین، اور اسی طریقے سے اور بھی چیزیں ہیں، گھر کا فرنیچر ہے، اور مہنگا موبائل ہے، گھر میں ٹی وی رکھی ہوئی ہے، تو یہ تمام کی تمام چیزیں، ان تمام چیزوں کا حساب کرنا فطرے میں ضروری ہے۔ تو ان تمام چیزوں کی قیمت 50 پر اڑی تولے چاندی کے برابر ہو جاتی ہے تو ہر حال میں اس پر فطرہ واجب۔ تو یہ جو ہے نصاب ہے فطرے کا۔ اور قربانی کا مسئلہ بھی ہو بہو ایسا ہی ہے کہ قربانی کے مسئلے میں بھی مال پر سال کا گزرنا ضروری نہیں، دوسری چیز مال نامی کا ہونا بھی ضروری نہیں، یعنی بڑھنے والا مال، اور اسی طریقے سے ضروریات اصلیہ میں دو قسم کی ضروریات جیسا کہ ابھی میں نے کہا ہے، پہلی جو قسم میں آتی ہیں وہ چیزوں کے علاوہ دوسری قسم کی جو چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو جوڑ کر 50 پر اڑی تولے چاندی کے برابر ہوتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ تو قربانی اور فطرے کا مسئلہ قریب قریب دونوں کا ایک ہی ہے، لیکن زکوٰۃ
فطرہ اور قربانی کے مسئلے میں تھوڑا فرق ہو جاتا ہے، تو اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ آج کل مسلمان ہر غریب آدمی کوشش کرتا ہے کہ فطرہ میرا نکل جائے۔ صرف کوشش ہی نہیں بلکہ تمام کے تمام مسلمان آج کے زمانے میں فطرہ ادا کرتے ہیں۔ اور کیوں ادا کرتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ فطرے کی جو قیمت ہے وہ بہت تھوڑی ہے، فطرے کی جو قیمت ہے وہ بہت تھوڑی ہے۔ حالانکہ ہماری یہ غلط فہمی ہے کہ ہم لوگ ایک زمانے سے گیہوں کا فطرہ ادا کر رہے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو بڑے مالدار ہیں، لکھ پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، وہ بھی گیہوں کا فطرہ ادا کرتے ہیں، اور جو غریب ہے وہ آدمی بھی گیہوں کا فطرہ ادا کرتا ہے۔ حالانکہ یہ اپنے آپ پر ظلم ہے، اپنے آپ پر ظلم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گیہوں کا فطرہ اور اسی طریقے سے جو یعنی بارلی جسے ہم کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے کھجور ہے، اور اسی طریقے سے کشمش ہے، یہ چار فطروں میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہر آدمی، ہر مسلمان امت کا اپنی حیثیت کو دیکھے، اپنی طاقت کو دیکھے کہ ان چار چیزوں میں سے فطرہ ادا کرنے کی طاقت میرے اندر کون سی ہے، کس چیز سے میں فطرہ ادا کر سکتا ہوں، اسی حساب سے فطرہ ادا کرنا ضروری ہے۔ اور یہاں تک آج کے مفتیان کرام فرماتے ہیں، بڑے علماء، بڑے مفتیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بڑا مالدار ہے، لکھ پتی ہے، وہ آدمی آج کے زمانے میں گیہوں کا فطرہ ادا کرے گا تو اس کا فطرہ ادا نہیں ہوگا۔ آج کل کا ایک نیا جو ہے مسئلہ ہے، نیا فتویٰ ہے، تو اس لیے فطرہ گیہوں کا نہیں بلکہ اپنی طاقت کے مطابق، اگر طاقت ہے تو کھجور، نہیں کشمش یا پھر جو ہے جو یعنی بارلی، اس کے حساب سے فطرہ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں پنیر کا بھی حکم ہے حدیث میں کہ پنیر کو بھی فطرے میں حساب لگا سکتے ہیں۔ جو ہے اور اسی طریقے سے کھجور ہے، کشمش ہے، پنیر ہے، یہ چاروں چیزیں کتنا ہونا ہے؟ 3 کلو سے اوپر، یہ چاروں چیزیں 3 کلو سے اوپر کا حساب ہے۔ اگر کوئی آدمی گیہوں کا دے رہا ہے تو اس کے لیے 1.25 کلو گیہوں کا حساب ہے۔ تو اس حساب سے ہمارے شہر میں اس سال علماء کے مشورے سے جو فطرے طے ہوئے ہیں، وہ سب سے جو چھوٹا فطرہ ہے گیہوں کا وہ 100 روپے ہے۔ یہ 100 روپے بہت لمبے زمانے سے چل رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو کا جو فطرہ ہے بارلی کا وہ 350 روپے ہے، اور اس کے بعد کھجور کا جو فطرہ ہے وہ 680 روپے ہے، اور اسی طریقے سے کشمش کا جو فطرہ ہے وہ 1680 روپے ہے۔ 1680 روپے پورے گھر کے طرف سے نہیں، ایک آدمی کی طرف سے 1680 روپے، پورے گھر کے طرف سے نہیں سمجھنا، یہ پھر دھوکہ ہو جاتا۔ جیسا ہم گیہوں کا فطرہ ادا کرتے ہوئے ہر آدمی کا 100 روپے ادا کرتے ہیں، اسی طریقے سے کوئی مالدار آدمی کشمش کا فطرہ ادا کرنا چاہے جو کہ ہمارے شہر میں مشورے سے 1680 روپے فطرہ طے ہوا ہے، وہ آدمی اس کا حساب کرنا چاہے تو گھر میں جتنے لوگ ہیں، 5 لوگ مثال کے اعتبار سے ہیں، تو 5 لوگوں کی طرف سے بھی ہر آدمی کی طرف سے ایک 1680 روپے، اس طریقے سے 5 1680 روپے فطرہ ادا کرنا ضروری ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی اس طرح کرے کہ بھئی گھر میں 5 افراد ہیں، مالدار آدمی ہیں، بڑا مالدار بھی نہیں اور چھوٹا مالدار بھی نہیں، چھوٹا غریب بھی نہیں، بلکہ درمیان قسم کا آدمی ہے، اس آدمی کے اندر خواہش ہے کہ بڑا فطرہ ادا کروں، لیکن سب کے طرف سے بڑا فطرہ ادا نہیں ہو سکتا، تو وہ آدمی ایسا بھی کر سکتا ہے کہ 5 فطروں میں سے 2 یا 3 فطرے بڑے ادا کر لے اور 2 یا 3 فطرے چھوٹے ادا کر لے، ایسا بھی فطرہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن کوشش کیا کرنا ہے کہ ہماری طاقت کے مطابق ہم فطرہ ادا کریں، کنجوسی نہ کریں، اپنے ہاتھ کو چھوٹا نہ کریں، مٹھی کو ٹائٹ نہ کریں۔ ٹائٹ کریں گے تو اللہ کا بھی فیصلہ ہے، اللہ کا بھی قانون ہے، اللہ کی بھی سنت ہے، جتنا تم میرے
راستے میں خرچ کرو گے اسی حساب سے میں بھی تمہارے مال میں برکت دوں گا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی پہلے پیسہ آ گیا تو اس کے بعد خرچ کریں گے۔ اللہ کیا بولتے ہیں؟ پہلے خرچ کرو بعد میں دوں گا، پہلے خرچ کرو بعد میں دوں گا۔ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو بندہ قربانی دیتا ہے بعد میں اس کو اللہ نعمتیں دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بھئی پہلے اللہ نعمتیں دے دیے اس کے بعد آدمی جو ہے خرچ کر رہا ہے، یہ نہیں۔ تو اس لیے فطرے کو ہر حال میں وقت سے پہلے اور اپنی طاقت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم مسئلہ، بہت سارے لوگ فطرہ ادا کرتے ہیں لیکن تقریباً اگر یہ میں بولوں تو جھوٹ نہیں ہو سکتا، 60% لوگوں کا فطرہ ادا نہیں ہو رہا ہے۔ 60% لوگوں کا 60% لوگوں کا فطرہ ادا نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں ادا نہیں ہو رہا ہے؟ کہ فطرہ کس کو دینا ہے؟ غریب مسلمان مسکین کو، غریب بھی نہیں بلکہ مسکین مسلمان کو دینا ضروری ہے۔ لیکن کیا کرتے ہیں بہت سارے لوگ، گھروں کے پاس بہت سارے بوڑھے لوگ آتے ہیں، عورتیں آتی ہیں، ان کو دے دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ غریب ہیں۔ نہیں، وہ لوگ غریب نہیں ہوتے، مسکین نہیں ہوتے۔ شریعت ان کو غریب اور مسکین نہیں کہتی، بلکہ ان کے پاس، ان کے اوپر خود فطرہ واجب ہوتا ہے، اور بعض مانگنے والوں کے اوپر زکوٰۃ بھی واجب ہوتی ہے۔ اتنا ان کے پاس مال مانگ کر جمع کر لیتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ہمارے شہر میں ایسے بھی ہیں مانگنے والے کہ مانگ کر پیسہ جمع کر کے دوسروں کو بیاج پہ دے رہے ہیں ہمارے شہر میں۔ تو اس لیے مانگنے والوں کو فطرہ دے کر اپنے فطرے کو برباد مت کرو۔ غریب کو تلاش کرو، مسکین کو تلاش کرو کہ بھئی کس کو دینا ہے، کون میرے فطرے کا مستحق ہے، اس کو دیں گے تو فائدہ ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فطرہ دینے سے 2 فائدے تم کو ملیں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ رمضان میں جو غلطیاں تم سے ہوئی ہیں وہ غلطیاں معاف ہو جائیں گی، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ تمہارے غریبوں کے گھروں میں عید کے دن اچھے کھانے کا اور اچھے کپڑے کا انتظام ہو جائے گا۔ تو یہ 2 مقصد پورے ہونا ہے۔ مانگنے والوں کو دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، مانگنے والے مانگتے ہی رہتے ہیں۔ عید کے دن عیدگاہ میں بھی وہ لوگ نہیں چھوڑتے، عیدگاہ میں بھی صفوں میں آ جاتے ہیں۔ ایسا ہمارا ماحول خراب ہوتا جا رہا ہے، اور یہ سب ہماری غلطی ہے، یہ سب ہماری ہی غلطی ہے۔ جب تک دینے والے دیتے رہیں گے، مانگنے والے مانگتے رہیں گے۔ شریعت اس کا حکم نہیں دیتی، شریعت کہتی ہے کہ بھئی مانگنے والوں کو اس کام سے روکو، مانگنے والوں کو اس کام سے روکو۔ حقیقتاً وہ آدمی مجبور ہے تو مسلمان سب مل کر اس کی مدد کر دو۔ اگر حقیقتاً آدمی مجبور نہیں ہے، وہ اتنا محتاج نہیں ہے، تو اس کو کیا کرو، کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کر کے، کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کر کے اس کو مانگنے سے روکو۔ اس لیے کہ شریعت کے اندر مانگنا بہت بڑی ذلت کی چیز ہے، اور اس سے انسان نگاہوں سے دوسرے لوگوں کے نظروں سے گر جاتا ہے، کچھ ان لوگوں کی عزت نہیں رہتی، اہمیت نہیں رہتی۔ تو اس لیے مانگنے والوں کو فطرہ اگر دیں گے تو ہمارا فطرہ ادا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ سیوں کو دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بھئی مسلمان ہیں، داڑھی ہے، جھبا پہن کر ہیں، یہ تمام چیزیں صحیح ہیں۔ آج کل ایسا جو ہے کھیل چل رہا ہے کہ رمضان سے 1-2 مہینے پہلے لوگ داڑھی رکھنا شروع کر دیتے ہیں مانگنے کے لیے، اور جھبا پہن لیتے ہیں، ٹوپی لگا لیتے ہیں، اور سفر شروع کر دیتے ہیں مانگنے کا۔ اور ایسا وہ لوگ رہتے ہیں گویا کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ بھئی بہت بڑا اللہ والا ہے، رومال رہتا ہے اور ٹوپی بڑی رہتی ہے اور تسبیح ہاتھ میں رہتی ہے، حالانکہ اس کا مذہب بھی اسلام نہیں رہتا۔ بہت سارے ایسے واقعات ہو رہے ہیں، ویڈیوز ہم لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر۔ اگر ایسے لوگوں کو دیں گے تو کیا فائدہ ملے گا؟ فطرہ ادا نہیں ہوگا، روزوں کے اندر جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ غلطیاں معاف نہیں ہوں گی، ذمہ داری ہمارے اوپر باقی رہے گی۔ تو اس لیے اپنے فطرے کو خراب ہونے سے بچائیں، مستحق کو دینے کی کوشش کریں، تلاش کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ مستحق کے ہاتھ میں پہنچانا ضروری ہے،
اور اس کے لیے آدمی کو تلاش کرنا پڑے غریب کو اور مسکین کو، تو مسلمان تلاش کر کے غریب کو مسکین کو اپنا زکوٰۃ کا پیسہ، اپنا فطرے کا پیسہ اس کے ہاتھ میں دے۔ تو اس لیے اپنے فطرے کو خراب نہ کریں، ہر ایرے غیرے کو اگر دیں گے تو ہمارا فطرہ برباد ہو جائے گا، اس کے اوپر ثواب نہیں ملے گا، اور وہ ذمہ داری ہمارے اوپر ویسے ہی باقی رہے گی۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اماموں کو دیتے ہیں، مؤذنوں کو دیتے ہیں، یہاں بھی وہی مسئلہ آتا ہے کہ بھئی امام اگر اس کا مستحق ہے تو دے سکتے ہیں، مؤذن اگر اس کا مستحق ہے تو دے سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے شہر کے اندر جتنے مسجدیں ہیں، ہر مسجد کا اماموں میں کوئی امام اتنی کم حیثیت والا نہیں ہے، اللہ نے سب کو دیا ہے، اور کوئی امام فطرہ لینے کا مستحق نہیں ہے، اتنا چھوٹا اور اتنا کمزور کوئی نہیں ہے۔ اور مؤذنوں میں بھی ایسے ہی ہے کہ مؤذن خود فطرہ دیتے ہیں، ان کے اوپر خود فطرہ واجب ہے، اب ہم لوگ جا کے ان کو فطرہ تھما رہے ہیں، دے رہے ہیں فطرہ، تو اس سے کیا فطرہ ادا ہوگا ہمارا؟ تو اس لیے اپنے فطرے کو صحیح غریب اور مسکین کے ہاتھ میں دو، اس سے فائدہ ملے گا، اللہ خوش ہوں گے، اور روزے ہمارے پورے ہوں گے۔ رمضان کی جو ہمارے سے خطائیں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ ان غلطیوں کو، ان خطاؤں کو معاف کریں گے۔ تو اس لیے فطرہ واجب ہے ہر مسلمان کے اوپر، جو صاحب حیثیت ہے، صاحب استطاعت ہے۔ لیکن ابھی درمیان میں میں نے کہا کہ فطرے کے بھی 4 مراتب ہیں، ایک گیہوں کا فطرہ ہے، ایک جو کا فطرہ ہے، ایک کھجور کا ہے، اور ایک کشمش کا فطرہ ہے۔ باہر انشاءاللہ پوسٹر لگے گا تو اس پوسٹر میں آپ لوگ جو ہے دیکھ لیں کہ ہر چیز کا فطرہ الگ الگ ہے، اسی کے حساب سے آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ بھئی میری طاقت 350 کی ہے، 680 کی ہے، یا 1680 کی ہے، یا 100 روپے کی ہے، اسی کے حساب سے فطرہ ادا کریں۔ اور فطرہ ادا کرنے میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ عید کے دن صبح میں جو بچہ گھر میں پیدا ہوتا ہے اس پر بھی فطرہ واجب ہوتا۔ عید کے دن صبح میں جس گھر میں، جس مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس پر بھی فطرہ واجب ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ گھر میں جتنے لوگ رہتے ہیں عید کے دن، تمام لوگوں کے اوپر فطرہ واجب رہتا ہے، اس لیے ہر آدمی کی طرف سے فطرہ ادا کریں۔ اور بعض گھروں کے اندر ابھی ڈیلیوری نہیں ہوتی، عورتیں جو ہے حمل سے رہتی ہیں، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ابھی ڈیلیوری نہیں ہوئی ہے، حمل سے ہے، کیا اس کے طرف سے بھی فطرہ ادا کرنا ضروری ہے؟ تو اس بچے کے طرف سے فطرہ ادا کرنا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر ثواب کی نیت سے کوئی ادا کر لے وہ الگ بات ہے، ثواب کی نیت سے آدمی کتنا بھی کر لے وہ اس کی مرضی ہے، لیکن واجب جو ہے وہ دنیا میں جو لوگ ہیں ان کے اوپر، اور جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کے اوپر بھی واجب نہیں ہے۔ جو اس وقت زندگی گزار رہے ہیں، زندہ ہیں، گھر میں ہیں، ان تمام لوگوں کے اوپر فطرہ واجب ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کے گھروں میں، کچھ لوگ جو ہیں سعودی میں رہتے ہیں، کویت میں رہتے ہیں، دبئی وغیرہ باہر دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، تو وہ بھی ایک اہم مسئلہ آتا ہے کہ وہ لوگ سوچتے ہیں کہ پوچھتے ہیں مسئلہ کہ مفتی صاحب ہمارے بچے باہر ہیں، ان کا فطرہ کیسے ادا کریں گے؟ تو فطرہ جس آدمی کی طرف سے فطرہ ادا ہو رہا ہے، وہ آدمی جس ملک میں ہے، جس مقام میں ہے، وہاں کے فطرے کے حساب سے ہی فطرہ ادا کرنا ہے۔ کوئی آدمی امریکہ میں ہے، اس آدمی کا فطرہ یہاں 100 روپے 200 روپے ادا کر رہے ہیں، تو شریعت اس کو قبول نہیں کرتی، بلکہ وہاں کے حساب سے فطرہ ادا کرنا ضروری ہے۔ تو یہ جو ہے ضروری مسائل ہیں۔ اگر کوئی دوسرا بھی مسئلہ آپ کا ہو تو کسی عالم سے پوچھ کر اس مسئلے کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو رمضان کے بچے ہوئے حصے کی قدر کرنے کی، اور خصوصاً فطرے کے معاملے میں کوتاہیوں سے، غلطیوں سے بچ کر اپنے فطرے کو سنت اور سیرت کے مطابق ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا رمضان کے تعلق سے، روزوں کے تعلق سے، تراویح کے تعلق سے، اور کچھ